السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کے بازار سے گزر رہی تھیں۔ خوشی و فرحت سے ان کا چہرہ تمتمایا تھا۔ اچانک ایک خاتون سلیمہ خزاعہ سامنے آ جاتی ہیں اور ان سے ٹکرا جاتی ہیں۔ سلیمہ خزاعہ ناراض ہو کر ایمن سے قدر درست لہجے میں گفتگو کرتی ہیں۔ ایمن، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی تیزی سے کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ میں الصادق الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے جا رہی ہوں کہ ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چوتھی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ مارے حیرت و استعجاب کے سلیمہ خزاعہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ کیا تم واقعی انہیں چوتھی بیٹی کی خبر دینے والی ہو؟ جی ہاں۔ تھوڑا قریب آ کر رازدارانہ لہجے میں ایمن، کیا تم مجھے سچی بات نہیں بتاؤ گی؟ کیا بات؟ کس بارے میں؟ یہی کہ تمہارے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی چوتھی بیٹی کی خبر سن کر کیا رد عمل ہوگا؟ ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہنستی ہیں۔ تمہارے اس سوال نے مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پہلی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جنم دیا تھا، اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ خبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا آؤں۔ میں خوف و ہراس اور اندیشوں میں گرفتار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور مجھے توقع تھی کہ اس معصوم نومولود کا مقدر دیگر لوگوں کی بچیوں کی طرح ایک گہرے گڑھے میں زندہ دفن ہو جانا ہے۔ لیکن سلیمہ، تم یقین کرو، وہاں میں نے جو معاملہ دیکھا اس نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ کیا ہوا تھا؟ ارے جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی کو جنم دیا ہے، ان کا چہرہ کھل اٹھا اور مارے خوشی کے تقریباً دوڑ کر وہ گھر پہنچے اور نوزائیدہ بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ گویا انہیں اس بچی کی شکل میں سعادت و مسرت کی کنجی ہاتھ آ گئی ہے۔ انہوں نے بچی کو خوب چوما، سینے سے لگایا اور بچی کی والدہ کو ڈھیروں مبارکباد دی۔ پھر پہلا کام یہ کیا کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے اچھا خاصا عقیقے کا دسترخوان بچھا دیا۔ جی ہاں، تم مانو یا نہ مانو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کچھ ایسا ہی تھا، اور آج بھی وہ یہی کریں گے۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنا کہہ کر دوبارہ اپنی راہ لی، جبکہ سلیمہ خزاعہ چہرہ نیچے کیے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ انہیں 3 بار اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی موت کا غم اٹھانا پڑا ہے، کیونکہ ان کے شوہر کو لڑکیاں پسند نہیں ہیں اور وہ ہمیشہ نوزائیدہ بچی کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ اس کی سنگ دلی اور قساوت اس درجہ پہنچ گئی ہے کہ دفن ہوتے ہوئے جگر کے ٹکڑوں کے رونے چلانے سے بھی وہ نہیں پسیجتا ہے، اور خود سلیمہ کی 1000 منتوں اور فریادوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ یہ قساوت صرف ایک انہی کے شوہر کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ اس وقت کے عرب معاشرے میں زیادہ تر باپوں کا حال یہی تھا۔ اس معاشرہ میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ایک فیشن سا بن گیا تھا، اور قبر کے گڑھے کو لڑکیوں کی سسرال مانا جانے لگا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ جو شخص اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرتا، اسے زندگی بھر ذلت کے ساتھ لوگوں کے طعن و تشنیع سہنا پڑتے تھے۔ بڑی مشکل سے اگر لڑکی کا رشتہ کہیں ہو جاتا تو وقت رخصتی بیٹی کے لیے باپ کی دعا یہی ہوتی تھی کہ اللہ تمہیں توانگیری میں رکھے اور تمہارے بطن سے لڑکے پیدا ہوں، لڑکیاں پیدا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بدولت تمہارے خاندان کی تعداد، عزت اور قوت میں اضافہ فرمائے۔ حضرت سلیمہ خزاعہ کی دانست میں اس عرب معاشرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ ناقابل یقین حد تک حیرت ناک تھا۔ انہوں نے دل میں تمنا کی کہ کاش دنیا کے تمام باپ
بشمول ان کے اپنے شوہر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوا کرتے۔ اس وقت کے عرب معاشرے میں عورت کی حالت کیا تھی، اس کا اندازہ ارشاد باری سے کیجیے۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ بس خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے 4 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ ان کے اسماء گرامی بالترتیب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ چاروں بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و محبت کے سائے میں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادرانہ توجہ اور تربیت کے ساتھ بڑی ہوئیں۔ گھر کا ماحول پاکیزہ و پرجلال تھا اور خانگی فضا شرافت و بزرگی سے معطر تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ دوسری اور تیسری بیٹی کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوئی تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کم عمری کی وجہ سے گھر ہی میں مقیم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و نبوت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چاروں بیٹیاں ایمان کی دولت سے بہروبر ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن قریش اس کو نہ ماننے پر بضد اور حتی الوسع کوشش کر کے اس دعوت کو روکنے کے لیے کوشاں اور سرگرداں تھے۔ اسی سلسلے میں صلاح مشورے کے لیے قریش کے سربراہوں کی مجلسیں منعقد ہوتی رہتی تھیں۔ ایک روز دوران مشورہ کسی شرپسند نے کہا، دراصل تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانگی جھمیلوں اور جھگڑوں سے چھٹکارا دے رکھا ہے، اس لیے اسے آزادی ملی ہوئی ہے کہ سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی دعوت پھیلاتا رہے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ اس کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو العاص طلاق دے دے اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو عتبہ اور عتیبہ چھوڑ دیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھریلو مسائل میں الجھ جائے گا اور اس نئی بدعت کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مشورہ کے بعد اس تجویز کو پاس کر لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں دامادوں سے اس بارے میں بات کی گئی۔ تینوں دامادوں کو اس پنچایتی حکم کی تعمیل میں تردد تھا، کیونکہ ہر ایک اپنی شریک حیات کی خوبیوں کا معترف اور ان سے محبت رکھتا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی بیویوں کا نعم البدل ملنا ناممکن ہے، نیز یہ کہ ان کا ضمیر کسی دوسری بیوی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر اس موقع پر ابو لہب کی کافر و ملعون بیوی نے حسد اور کینہ دکھاتے ہوئے زعمائے قریش کے اس حکم کی تعمیل کے لیے دونوں بیٹوں کو مجبور کرنا شروع کر دیا۔ اس بدبخت کی دھمکی تھی کہ میرا دودھ تمہارے اوپر حرام ہوگا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہیں دیتے اور انہیں واپس ان کے گھر نہیں بھیجتے۔ ماں باپ اور قبیلہ کے دباؤ میں ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ واپس اپنے میکے تشریف لے آئیں۔ قریش کے چلائے اس تیر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شفیق و رحیم دل کس درجہ لہو لہان ہوا ہوگا اور کیسی تکلیف اور اذیت محسوس کی ہوگی، ہم بس اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ بارگاہ عزتی سے جلد ہی اچھا فیصلہ ہوا اور دونوں دختران زیادہ دنوں تک میکے میں بیٹھی نہ رہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بہت جلد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب و فضائل کا بیان ایک طویل کتاب کا طالب ہے۔
یہاں اتنا جان لیجئے کہ آپ قبیلہ قریش کے نہایت عالی نسب اور متمول خاندان سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے 8 اسلام لانے والوں میں سے ایک ہیں، اور جن 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کو 2 ہجرتوں والا ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے مظالم سے تنگ آ کر اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ملک حبشہ ہجرت کی تھی۔ اس طرح سے زوجین کا یہ جوڑا سب سے پہلے تاریخ اسلام میں ہجرت کرنے والا جوڑا بن گیا۔ مدینہ منورہ کے دارالہجرت قرار پا جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ نے وہاں بھی ہجرت کی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں 2 ہجرتوں کا اجر اور مرتبہ جمع ہو گیا تھا۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید بیمار ہو گئیں اور اسی مرض میں آپ کی وفات ہوئی۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ آپ کی وفات خاص اسی دن واقع ہوئی جس دن معرکہ بدر میں مسلمانوں کی فتح مندی کی خبر لانے والا قاصد مدینہ منورہ پہنچا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیاری شریک حیات کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کی دانست میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دامادی اور قرابت کا رشتہ منقطع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دیگرگوں حالت کو دیکھتے ہوئے خیریت پوچھی تو فرمایا، جو مجھ پر گزری ہے کیا وہ کسی اور پر بھی گزری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی میرے عقد میں تھی، وہ وفات پا گئیں، جس سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مزید یہ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تسلی دی اور ان کا نکاح تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تا زندگی باقی رہی، تاآں کہ 6 سال بعد 9 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نور والا کہے جانے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جگر گوشے پے در پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں آئے تھے، جبکہ تاریخ میں منقول نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے بھی کسی نبی کی 2 بیٹیوں کی زوجیت پائی ہے۔ ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ذو النورین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، اس انسان یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمانوں میں 2 نور والا کہا جاتا ہے۔